السلام علیکم پیارے ناظرین۔ آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ کھانا، اور یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اتارا گیا؟ اور کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا اللہ پاک نے زمین پر ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا تھا؟ اور بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانیاں کی تھیں کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانوں میں موجود ہے؟ جب اللہ پاک نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اور جب حضرت موسیٰ کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا، پھر اللہ کا حکم ہوا، آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا بادشاہ، جس سرزمین کا مقدس بدلہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا دور تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے گئے اور جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس پر پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور بہت زیادہ زبردست ہیں۔ جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں تک نہیں جا سکتے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اور ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ پھر اللہ پاک نے انہیں یہ سزا دی، جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے، لیکن اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اور اس میدان کا نام میدان دیا تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ اور پھر روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے، اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلنا شروع ہوئے تھے۔ لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے، اور ایک ہفتے میں سب کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ تو ساری کی ساری قوم توبہ کرنے لگی اور استغفار پڑھنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی۔ میدان طیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اور ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائیں۔ اور جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا، تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ یہ وادی وسیع میدان پر تھی اور وہاں سر جھکانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے ایک سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا، جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت ساری عنایتیں فرمائی تھیں۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذا اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا، اور شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ وہ جب شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے، جیسا کہ باریک کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ وہی غذا ہے جو اللہ پاک نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہے،
اور پھر اللہ پاک نے تمہیں پہلے آزمائش میں ڈالا اور پھر تمہیں بھوکا رکھا، اور پھر وہ من جسے تم اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے تمہیں کھلایا، تاکہ تمہیں سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہ سکتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا، اور یہ گوند وہاں کے پیڑ پودے پر جمع ہوا، اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھاتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ کی طرف سے یہ بھی معجزہ ہوا، ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی ان کے کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوا کرتے تھے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا کو کھا لیا کرو، اور کر کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے ہی مر جائیں گے، لہٰذا ان لوگوں نے من و سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی کبھی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ ہی کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی کوئی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ خود مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے، اور اسی طرح ہندو مذہب کی تاریخی میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا سبب ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا، یعنی شہد جب دریاؤں میں برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ اور اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی قوم کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ بنا دیا، اور بنی اسرائیل کی قوم کے لیے وادی طیہ میں اللہ پاک نے بادل کا سایہ بھیجا، اور ان کے پینے کے خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کر دیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا بھی نازل فرمایا۔ لیکن ان تمام رحمتوں اور نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا، اور اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی، اور ہمیں صرف یہ لگتا ہے کہ ہم اس ٹائم کتنی بڑی مصیبت کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ پیارے ناظرین، مشکلات چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا رب ہے، اور جس کے لیے کچھ بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح رزق کے خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ دوست۔